بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آپ کی مسلسل شرکت باعث افتخار ہے۔ ہم اپنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے سنا جا رہا ہوگا بلکہ اسے اپنے اذہان میں بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی تعلی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپنی ذات کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں جس ہستی کو مدار بنا کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے مرتبے اور منزلت انسان کو صحیح طور پر معرفت ہو جائے تو یقین جانیے خود بخود شفاعت کا انتظام ہو جائے گا۔ کبھی کبھی معرفت ایمان ہی باعث شفاعت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ محشر کا میدان ہو اور آپ گنہگار ہوں اور کوئی ہاتھ آئے اور آپ کے ہاتھ کو تھام لے، نہیں، دنیا میں اس کا انتظام ہے اور وہ یہ مجلس ہے جو خود انتظام کرتی ہے، بشرطے کہ کھلے دل کے ساتھ انسان آئے، کھلے دماغ کے ساتھ آئے، کچھ پڑھ کے آئے، کچھ سمجھ کے آئے، کچھ جان کر آئے۔ ہاں ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ کسی نے نہ آج تک یہ دعویٰ کیا ہے نہ وہ یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے من حیث کل پہچان لیا، ہم نے پورے طور پر گویا ہم معرفت پا چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بڑی ہی مشکل راہ ہے، بہت ہی کٹھن راہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مشکل راہوں پر یا پرخار وادی میں سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے اب جب بھروسہ کیجئے تو کسی غیر فکر پر بھروسہ نہ کیجئے، بھروسہ کیجئے تو کسی انجانی فکر پر بھروسہ کیجئے، بلکہ بھروسہ کیجئے تو ان پر بھروسہ کیجئے جو خود دارائے حکمت ہے، ان پر بھروسہ کیجئے کہ جو ایسے مقام پر اور ایسے منصب پر ہیں کہ جہاں خدا خود یہ شہادت دے کہ یہی ہے وہ صاحبان علم جو تمہیں راہ یا طریق راست کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت اہم عنوان ہے۔ آپ جس انداز سے سن رہے ہیں، میں سوائے اس کے کہ شکریہ ادا کروں اور کیا کہہ سکتا ہوں،
آدم آل محمد کو عنوان بنایا ہے، نہیں معلوم کتنوں نے اور کہاں کہاں اور کب کب اس ہستی پر گفتگو کی ہے۔ میں نے کل آپ سے جاتے جاتے ظاہر ہے کہ اگر آپ کے اذہان کو میں تازہ کروں تو میں نے خاص طور پر یہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھیے قرآن وہ پیمانہ ہے جس کو سامنے رکھ کر انہیں سمجھنا ہوگا۔ آ جائیے اب ہم آج کی تقریر شروع کرتے ہیں۔ قرآن وہ پیمانہ ہے، یعنی قرآن وہ میزان ہے، یعنی قرآن وہ محک ہے، یعنی قرآن وہ کسوٹی ہے، یعنی قرآن وہ بیلنس ہے، وہ ترازو ہے کہ آپ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر کہیں سے فی زمانہ یہ کوئی کوشش کرے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے سمجھانے کے لیے، مگر میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، اگر کوئی آج فکر ایسی بیدار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم اپنے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے انسان تحقیق پسند واقع ہوا ہے، انسان جستجو پسند واقع ہوا ہے، اور ہم کوشش اس امر کی کریں گے، یہ جملہ ہے کہ قرآن سے نہ سمجھا جائے۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سوچنا بھی چاہتے ہیں، ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں، مگر قرآن کو ایک مرتبہ درمیان سے ہٹا دیجئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب کیا آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس منزل پر جائیں گے؟ دیکھیے کیوں میں نے کہا یہ مقدمہ میں نے کیوں قائم کیا؟ اس لیے قائم کیا میں نے کہ چونکہ بیشتر ہستیاں تاریخ میں، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ ایسی گزری ہے کہ جن کی معاونت قرآن نہیں کر رہا ہے، نہ بحیثیت فرد کے کر رہا ہے اور نہ ہی بحیثیت فکر کے کر رہا ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں، نہ فرد کے طور پر قرآن سپورٹ کر رہا ہے، گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قلوب ہے ان کے پاس، دل ہے، لا یفقہون بہا، یہ تفقہ سے کام نہیں ہے، لہم اعین ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا یہ دیکھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب چلے تھے فرد کو پہچانوانے کے لیے، فیصلہ کیا آیا؟ فیصلہ یہ آیا دل رکھتے ہیں تفقہ نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کان موجود ہیں سماعت کی کوئی کوشش کرتے ہی نہیں، تو ایسوں کو قرآن نے فتویٰ نہیں فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ سنو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانور سے بدتر۔ چلے تھے فرد کو بتلانے کے لیے، دکھلانے کے لیے، منوانے کے لیے، تو کہا کہ وہ فرد ہمارے کام کا ہی نہیں کہ جہاں تفقہ نہ ہو۔ ابھی تفقہ فی الدین کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کہیں ذہن میں یہ بات نہ ہے، تفقہ فی الدین نہیں، ابھی تو قلب اتنا آمادہ ہو کہ وہ تفقہ کے قابل بنے۔ پہلے قلب کو تو اتنا بنا لو، اپنا قلب کو تو قابو میں اتنا کر لو کہ قلب معاون بن جائے دین کی تفقہ کے لیے۔ تو اگر یہاں پر قلب ہی قابو میں نہ ہو تو کہاں دین میں تفقہ ہوگا، کہاں دین میں ایک نظر پیدا ہوگی، کہاں دین کے تعلق سے کوئی فکر پیدا ہوگی؟ نہیں، عمومی مسائل میں انسان الجھ کے رہ جائے گا۔ تو فرد اور فکر یہ دونوں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان ہستیوں کو بھی کاہے کے لیے ہم قرآن کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ قرآن ہے اور قرآن تذکرہ کرتے ہوئے ان کے جد کا تذکرہ کر رہا ہے، کسی اور کے جد کا تذکرہ نہیں کرتا قرآن۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں آپ سے ظاہر ہے کہ یہ عرض کیا ہے کہ ذرا اس پر بھی غور کیجئے، کسی اور کے جد کا نہیں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ انہی کے جد کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے نام ہے ابراہیم، ان کے جد ہے، اور وہ ابراہیم کہ جس نے اپنے پروردگار سے یہ کہہ کے دعا مانگی
परवरदिगार रब्ब इजअल हाज़ल बलदा आमिना वजनुबनी वबनी अन नअबुदुल असनाम रब्ब इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ये वो आयत है कलाम मजीद की जो हमने कल आपकी खिदमत में पेश की थी। आज सिर्फ एक अमल दोहराने का, ताकि जरा सा जहन खुल जाए और आपको बातें याद आ जाएं। अमन का शहर बना इसलिए कि मैं चाहता हूं, ये इब्राहिम की दुआ है कि अमान नसीब हो शहर, अमीन का आना है, शहर को अमान पाना है। और इस तरह से कहा परवरदिगार, ये एक दुआ आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे और मेरे बेटों को सनम परस्ती से बचा ले। इसलिए कि असनाम की रविश ये रही है कि ये धोखा देते रहे हैं, ये गुमराह करते रहे हैं, ये बहकाते रहे हैं, ये इंसान को हिदायत से हटाकर मंजिल जाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये है वो बुत। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुत परस्ती जमानों से हो रही थी, सनम परस्ती जमानों से हो रही थी। ये ऐसा नहीं था कि सरकार रिसालत माब की विलादत के करीब ही अगर किस्सा मिलता हो आपको तो आप कहेंगे उस वक्त कहीं हो रही थी। नहीं मालूम कब से, नहीं मालूम कब से। इसीलिए दुआ में कहा कि देखो याद रखो, नहीं मेरी औलाद तो नहीं होगी। और मैं दुआ कर चुका हूं, इब्राहिम दुआ कर चुके। और उसके बाद एक मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि मैंने आपकी खिदमत पेश किया कि कहा कि देखो याद रखो, इसका मेयार क्या होगा? इसका मेयार ये होगा जो मेरी इत्तिबा करेगा वो मुझसे होगा। अब मेरी इत्तिबा या मेरी मुताबिअत क्या है? मेरी मुताबिअत ये, ना मैं सनम परस्त हूं ना मेरी औलाद सनम परस्त है। इब्राहिम की इत्तिबा में जाना है, और इत्तिबा मंजिल कमाल पर जब पहुंचे तो मिन्नियत बन जाए, मिन्नियत जब इंतहा पर पहुंचे तो मंजिलत बन जाए। इसीलिए तारीख आदम और आलम में इस लफ्ज मिन्नियत को मुजस्सम दिखा के बता के समझाया है सरकार रिसालत माब ने, और एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा, एक शख्स की तरफ इशारा किया और बस यही कहा, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। क्या कह रहे हो? आप हैरान होंगे, बड़े बड़े हमारे मुफस्सिर अकाबरीन मुफस्सिरीन जिनके ताल्लुक हमारे अकीदे से नहीं है। देखिए फर्क क्या पड़ता है अपने अकीदे से होना या ना होना। ये मुझे झगड़ा समझ में ही नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। सफेद सफेद है, सिया सिया है, इसमें झगड़ने की बात क्या? इसमें झगड़ने की बात क्या? झगड़े तो वो कि जिसे नजर ना आता हो, झगड़े तो वो जिसे नजर ना आता हो। जिसे नजर आ रहा है वो झगड़ा किस बात का कर रहा है? इसका मतलब तो फिर अक्ल का फुतूर कहलाएगा। आप समझ रहे? यानी इस पर अगर झगड़ा होगा तो अक्ल का फुतूर होगा, फातिरुल अक्ल कहलाएगा। और फातिरुल अक्ल को किसी भी आप कैटेगरी में उठा के डाल दीजिए, इंतहा दीवानगी कहलाएगी, इंतहा दीवानगी कहलाएगी। ये है ना, अक्ल में फुतूर अगर आ जाए, कलल पे वाक़े हो जाए तो आप क्या कहते हैं? जाहिर है ये तो बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीका है बयान करने का कि फातिरुल अक्ल है। लेकिन अगर क्रूड फॉर्म में आप कहें दीवाने हैं, तो अब फातिरुल अक्ल कहने पे झगड़ा नहीं होगा, दीवाना कहने पे झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास मजलिस में हम बड़ी एहतियात करते हैं, और ये जरूरी। तो अब ऐसी एहतियात के साथ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, शख्स से मुजस्सम लिया और ये कहा ये है वो कि जो मिन्नियत की मंजिल पर है, और मुमासिलत दी, निस्बत नसीब कर। आप समझ, मुमासिलत अपने से और निस्बत वहां से। अब दो चीजें साथ चली, एक मुमासिलत, एक निस्बत, नतीजे में कद्र और मंजिलत। जब तक ये तीन चीजें नसीब नहीं होंगी उस वक्त तक शख्स कामिल नहीं होता। यानी रसूल मुमासिलत बतलाए, रसूल निस्बत अता करे, नतीजे में मंजिलत नजर आए। कितने महरूम गए इस दुनिया से, मुझे बताइए, क्या कहने? कितने महरूम गए? हम इस मीजान पे परखना चाहते हैं फर्द को और उसकी फिक्र को। ये मैं गुफ्तगू मैंने आगाज में आपसे कहा था, हम इस मीजान पे चाहते हैं कि परखें
کتنا سخت میزان ہے. مگر کوئی اگر متابعت رسول میں ہو تو آسان ترین میزان ہے یہ. کیا کہنے اس کا فارمولا ہے نا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے مجھ سے ہے. اس میں اور تو کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی اور تو بات نہیں ہے، اس میں تو صرف یہی تو کلام ہے، اتباع ہے جو انیت پر لے جائے گی. تو ایک بات تو طے ہوئی، ایک بات تو طے ہوئی، اس مجسم انسان کو دکھا کے کم از کم یہ تو طے کر دیا کہ ساروں میں ایک ایسا ہے جو میری اتباع کرتا ہے. اس میں جھگڑا نہیں ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے. اب کسی کی مجال اگر ہو تو پوچھے ہم کس درجے کے تابع ہیں بتائیے، ہم کس درجے کے اتباع کرنے والے ہیں بتائیے، ہم کون سے درجے پر فائز ہیں بتائیے. کیوں سوال نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ اتباع میں درجات نہیں ہے، یا اتباع ہے یا اتباع نہیں ہے. کتنے نکل جائیں گے اس سے؟ اب گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس مجلس میں آنے والوں کو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اتنے سخت ہیں معیار میں، اتنے سخت ہیں، اپنا بھی اگر جاتا ہو تو جائے. کئی ذہن میں کسی میرے بھائی کے لیے بات نہ ہو کہ اپنوں کی بات کرتے بچاتے رہتے. نہیں، معیار بہت سخت ہے عزیزو، بہت سخت معیار ہے. یہ معیار بہت سخت ہے، اس کو آپ آسان نہ جانیے. خدا شاہد ہے، اس کا رسول شاہد ہے، اپنوں کو بچا کے گفتگو کبھی نہیں کی، کبھی نہیں کی. اگر اپنا بھی ضد پہ آتا ہو، خدا شاہد ہے، تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. یا اپنے سے مراد دوست کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کوئی گھر والا بھی ضد پر آ جائے اور اس معیار پہ پورا نہ اترے تو جائے جہاں جانا ہے. یہ اصل میں پتہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ ہے وہ پیغام. اگر اس کو اس طرح سے دیا جائے تو جتنے ہمارے غیر یقین جانیے کھینچے چلے آئیں گے کہ عجیب، یہ تو معیار ہی کچھ اور، یہ تو معیار ہی کچھ اور. ایک تاثر یہ ہے جیسے اپنوں کو بچاتے ہیں، دوسروں کا حرف اٹھاتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم ایسا ہے ہی نہیں. معیار آپ کے سامنے ہے، اتباع رسول. اتباع رسول. کل میں نے کیا کہا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. اس کو بھی جا کے دیکھ لیجیے. ابراہیم سے قریب ترین وہ ہے جو اس کی اتباع کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اب اتباع نے ایک اور مرحلے کو دریافت کیا، وہ ہے قربت. لفظ استعمال کیا ہے اول الناس بابراہیم، اولا. اس کا اردو ترجمہ ہے قریب نہیں، اس کا ہے بہت قریب. اس کا ترجمہ ہے تقرب پایا ہوا، تقرب پایا ہوا. ان کے دربار میں جس نے تقرب کمال پایا ہو اس کو کہیں گے اولا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. ابراہیم سے قریب ترین وہ ہے کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے. یا یہ نبی، ھذا النبی، یہ نبی. اس کا مطلب فاصلہ زمانی ہو مکانی ہو فرق نہیں پڑتا، اسپیس اور ٹائم سے فرق نہیں پڑتا اتباع میں. رسول 1400 برس پہلے آیا، آج رسول سے اگر تقرب پانا ہے، اس کے قرب میں جانا ہے، اس کے جوار میں جانا ہے، اس کی اندیت میں جانا ہے، تو اتباع وہ فارمولا ہے جس پر رہنا پڑے گا. یہی ہے نا آسان مسئلہ، اس میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو. آپ یہ تو محسوس نہیں کر رہے کہ کوئی بڑی دقیق بات کر رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اولائیت نتیجہ ہے، اتباع ہے. ایک اور مسئلہ ہے، ذرا اس کو سمجھیے، کیونکہ یہ لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ کی خدمت میں آج کم از کم ہم گفتگو کریں ہمارے علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کے تعلق سے بھی تو گفتگو ہو جائے کہ وہاں وہ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میری اتباع جس نے کی وہ مجھ سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اتباع کرتا ہے اس کی تو وہ اولائیت کی منزل پر ہے. اولائیت تقرب ہے، تقرب کمال کا ہوتا ہے، زوال کا نہیں ہوتا. کیا کہنے، کیا کہنے. یا وہ جو تابع
ابراہیم ہو وہ تقرب پایا ہوا ہے، وہ اولائیت کی منزل پر ہے، یا وہ کہ جس کو کہا ہاذن نبی، یہ نبی کہ جس کی امت میں آپ ہیں، جس کی امت میں آپ ہیں، یہ اولا، قریب ترین، نزدیک ترین، جو بہت پاس ہو، آپ سمجھیں، جو بہت پاس، یہی اولا لفظ دیتا ہے آپ کو ولی. اسی لفظ اولا سے لفظ نکلا ولی. تو اب اس کے معنی کیا بنے؟ گارجین کے معنوں میں بنے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں قوت ہے، جس میں قدرت ہے، جس میں طاقت ہے، کہ وہ سرپرست بھی بن جائے. ایک اتباع نے نزدیک کیا ابراہیم سے، قریب کیا، قوت یہ پیدا کی کہ وہ سرپرست بھی بنا، وہ والی بھی بنا، وہ وارث بھی بنا. کتنے مراحل کو طے کیا ہوگا رسول نے کہ غدیر کے میدان پہ جب جا کے تم تو مولا ہو، پہاڑ والی بھی مولا اہم ہمارے موضوعات ہیں. یعنی غدیر پڑھنا مقصد نہیں ہے، ایک لفظ کو سکھانے کے لیے اگر غدیر کی تمثیل دے دی جائے تو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. اعلیٰ کو اعلیٰ مثال سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتا. اعلیٰ کو اعلیٰ مثال، بس وہ اولا ہے، نتیجہ مولا. اولا سے مولا ایک سفر ہے، سفر. دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے تھے. دیکھیے نا قرآن کی آیت پہ علی کا کاپی رائٹ ایشو تو نہیں تھا. کیا کہنے ہیں؟ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ سب کے لیے آیت ہے. منزل اتباع کی ہے اور اتباع توفیق الہی کے نتیجے میں ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے اگر کہیں اتباع نہیں ہو رہی ہے تو آپ اولا یا اولائیت کے تعلق سے متفکر نہ ہو. زیادہ فکر تو اس بات کی ہے کہ توفیق ہی نصیب نہیں. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ. اس کی فکر کیجیے کہ توفیقات میں شامل ہی نہیں تھا اتباع کرنا. مجھے اولائیت اور مولائیت کی پرواہ نہیں ہے، وہ نصیب ہوتی ہے جس کو. اس کا تذکرہ کیا کرنا، ہم کیا اور کس طرح سے کریں ہمیں نہیں معلوم. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے آیت کھلی تھی اور معیار عام تھا اتباع کرو اور ہم سے مل لو. کیا کہنے؟ اتباع کرو ہمارے ہو جاؤ، اتباع کرو ہماری صفوں میں آ جاؤ، اتباع کرو مجھ سے ہو جاؤ، اتباع کرو میں تم سے ہو جاؤں. یہاں تک ہے اتباع، یہاں تک تھی اتباع. لیکن وہاں کیفیت یہ ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اب حیرانی کہ یہ کیا عجیب اصول کو وضع کیا ابراہیم نے. فمن تبعنی فانہ منی. کہہ تو سکتے نہیں ابراہیم کو، اس لیے کہ ابراہیم تو قصہ پاری نہ ہو چکا تھا ان کے لیے، قصہ گزشتہ ہو گیا تھا ان کے لیے. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس کو روکو، اس میسج کو روکو، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ مت کرو. ٹھیک ہے اتباع ہے، جو اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے ہے. نہ اب لفظ اتباع کی زیادہ تفصیل، نہ اب لفظ منیت کے تعلق سے زیادہ گفتگو، اس لیے کہ چونکہ طبیعت اپنی مائل نہیں ہے، لہذا اب اس کو چھپا، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نہ بتائیے آپ، ٹھیک ہے آپ اس پیغام کو عام نہ کیجیے، مگر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن ہے ہی. آج آپ چھپا لیجئے، کل کوئی آگے بڑھ کے اس کو نکال لے گا. کل کوئی اس کے چھپانے کی کوشش کرے گا تو پرسوں کوئی آگے بڑھ کے اعلان حق کر دے گا. چھپنے والی چیز تو نہیں ہے، چھپنے والی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے یہ وہ منزل ہے کہ ابراہیم نے آنے واحد میں قیامت تک کے لیے آنے والی اپنی تمام ضروریت کو اس میں شامل کیا، اور اس طرح سے شامل کیا کہ ایک مرتبہ جب یہ کہہ چکے تو کہا پروردگار، ذرا سا دوہراتا ہوں آج ایک آیت کو خالی، ربنا میرے پالنے والے، ہمارے پالنے والے، ربنا رب ہے پالنے والا، رب ہے مربی، رب ہے شفیق. رب وہ ہوتا ہے کہ جو سسٹینر ہوتا ہے. یہ رب ہے، رب ایسے ہی لفظ استعمال نہیں کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں بعض ذریت کو، من ذریتی
من ذریتی بعض ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے بیت محترم کے نزدیک. میں بعض ذریت کو تیرے بیت محترم کے نزدیک چھوڑے جا رہا ہوں. طے شدہ امر ہے ذریت بھی محترم ہوگی تبھی بیت محترم کے نزدیک بسے گی. غیر محترم کے نزدیک یہ نہیں کہہ سکتے آپ بیت محترم ہو بسنے والے غیر محترم ہو. یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. وہ اس وقت سے قابل احترام تھے. بہت غور سے سنیے اس بات کو. اس وقت سے قابل احترام ہے. کب سے؟ اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی اسماعیل ہے، اگر کوئی نومولود ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے، احترام کے قابل. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار کیا چاہتا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. پروردگار میں چاہتا ہوں یہ تیری نمازوں کو قائم کر. پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں ہے. ان کو دیکھیے عجیب و غریب بات ہے. پڑھنے والوں کی تمنا نہیں ہے پہلے تو قائم ہوگی تو پڑھی جائے گی نا. یہ قائم کرے. میں چاہتا ہوں میری بعض ذریت جو بس رہی ہے تیرے محترم گھر کے نزدیک اس کا کام ہو کام. ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ صلاۃ کے قائم کرنے والے. فاجعل افئدۃ من الناس. فاجعل یہ لفظ فے اگر اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے کہ ایک عجیب بات ہے. اردو زبان میں لفظ پس، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس فا کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل. یہ اس میں گیپ نہیں ہے، فوراً ہے فوراً. اس میں درمیان میں وقفہ نہیں ہے، یہ فوراً ہے. فاجعل افئدۃ من الناس. یہ نمازوں کو قائم کر رہے ہوں گے، لوگوں کے دل کی طرف پھر رہے ہوں گے. اب اگر کوئی آگے بڑھ کے آج یہ کہے کہ ہم علی کو ولی نہیں مانتے نماز میں تو اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز اس نے قائم کی، دل خود بخود پھر گیا. یہ اضافی باتیں ہیں ساری، یہ ساری اضافی باتیں ہیں. کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے اضافی باتیں. آپ لوٹے رہیے. فیصلہ کرنے والی نے قوت نے فیصلہ کر دیا. دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ نماز کو قائم کرے. جیسے ہی یہ نماز قائم ہوگی تو یہ کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ آف نماز ہے. یہ اضافی چیزیں نہیں ہیں نماز کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا ہم سطح ذہنی کو بلند کر کے بھی سوچیں. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں شہادت اس کی دے رہا تھا، میں شہادت رسول کی دے رہا تھا، کیا میں ان کی شہادت دوں کہ نہ دوں؟ ارے آپ کے دینے نہ دینے سے کیا ہوتا ہے شہادت؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اور سارے انسانوں کے قلوب کہاں پھریں گے؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے. سب کا تو کسی طور پر بھی ابراہیم نے تذکرہ نہیں کیا. جہاں سب کی ابراہیم ضمانت نہ لے تو میں کیسے ضمانت دے دوں؟ تو میں نے کیا کہا آپ سے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو یہاں آتا ہے وہ کلن ویسا ہی ہوتا ہے. نہیں، اس میں بھی من الناس کی صورت باقی ہے. اس میں بھی من الناس کی صورت باقی ہے. یہ کہیں نہ سمجھے کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع چاہیے. اتباع کلی طور پر. یہ پیغام ہے آج کی تقریر کا. اتباع چاہیے. اتباع انتہا پر ہوگی خود بخود من نیت میں. کسی کے داخلے سے آپ کو سروکار نہیں ہے. کوئی کہے کہ اب تم داخل ہو گئے، کوئی کہے کہ تم اب نکل گئے. نہیں، آپ نے اتباع کمال کی خود بخود آپ داخل ہو گئے، خود بخود داخل ہو گئے. اور ایک مرتبہ کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. لوگوں کے افئدہ لفظ ہے فؤاد، اس کی جمع ہے افئدہ. لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقہم من الثمرات. اور ان کو ثمرات کا رزق عطا کر، ان کو ثمرات سے مالا مال کر. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. یہ ابراہیم نے دعا کی ہے. نہیں معلوم یہ کب کی دعا ہے، نہیں معلوم یہ کب کی دعا ہے. دعا مقبول ہے اس کی بارگاہ میں.
کل اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. دعا مقبول ہے اس کی بارگاہ میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعا مقبول نہیں ہوئی. دعا مقبول ہے اس کی بارگاہ میں. صرف مقبول نہیں ہوئی، اس دعا نے نتیجہ دکھایا، اس دعا نے اثر دکھایا، اس دعا نے آثار پیدا کیے، اس دعا نے وہ اقدار پیدا کیے جس کو دنیا آج دیکھ رہی ہے. اس کا مظاہرہ میں نے کہا کہ فرزدق نے کیا، خود کیا، کھڑے ہو کر کیا. ہو کوئی شاہ، ہو کوئی بادشاہ، ہو کوئی شہزادہ، مگر یہ ہے جو اس گھر کا والی ہے، آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے. والی یہ ہے، وارث یہ حکومت کسی کی بھی ہو فرق نہیں پڑتا. نہ گھبرائیے، فلاں حکومت کر رہا ہے، فلاں خلافت کے مسند پہ فائز ہے، فرق نہیں پڑتا. وراثت کو کوئی نہیں چھین سکتا، ان کی وراثت کو کوئی ان سے نہیں چھین سکتا. یہی اولا، یہی والی، یہی ولی، یہی مولا، یہی وارث، یہی ان کی میراث. یہی ان کی میراث، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں. کعبہ جسے پہچانے وہ چاہیے، کعبہ جس کی گواہی دے وہ چاہیے، حجر اسود جس کے ہاتھوں پہ آ کے بولے وہ چاہیے. کوئی اور نہیں چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے. دنیا کے لیے آسان ہوگا، رہے مگر اس سے فرق کیا پڑتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں عجیب بات کر دی. کا مناقب میں باب مناقب سید الساجدین میں امام چہارم سے بے اختیار ان کے کلام کو پیش کر دیا اور کہا کہ فرماتے تھے لکم ما تدعون بغیر حق. یہ عجیب و غریب ظاہر کچھ شعر ہیں جو منسوب ہیں امام چہارم سے، اور کمال ہے ملا باقر مجلسی کا کہ انہوں نے یہ آپ کی خدمت میں عجیب نایاب تحفہ ہے. لکم ما تدعون بغیر حق اذا میز الصحا من المراض. فرماتے ہیں کہ یہ تم کس بات کی خواستگاری کر رہے ہو، یہ تم کیا چاہ رہے ہو. یعنی حق سے تمہارا تعلق نہیں اور دعوی حق ہو رہا ہے. امام چہارم نہیں، حق سے تمہارا تعلق نہیں اور دعوی حق. نہ حق ہو مگر حق کی گفتگو کرتے ہو. اور جبکہ عالم یہ ہے کہ کھل کے فرق سامنے آ چکا ہے کہ تندرست کون ہے اور مریض کون ہے. لطف آتا ہے اس ہستی سے سننے کا کہ جس کے متعلق آپ کہتے ہیں عابد بیمار، جس کے متعلق آپ کہتے ہیں مریض کربلا. ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ مناسب عقیدہ، کوئی غلطی نہیں ہے، مگر جس کو دنیا یہ سمجھ بیٹھی فقط اس لیے کہ ہم نے کہا، فقط اس لیے کہ ہم نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کے ہاں یہ بھی درجات ہوتے ہیں. علی بہت شجاع، علی ابن الحسین کم شجاع، علی النقی بہت ہی کم شجاع. دنیا کچھ اور طرف لے گئی. ان کو کون سمجھاتا، ان کو کون سمجھاتا، ان کو کون بتاتا. اور ہمیں بتانے کی بھی ضرورت کیا ہے، زمانہ خود بتائے گا. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ خود بتائے گا، ان کو خود پہچانوائے گا زمانہ. فرماتے ہیں کہ یہ تم کو کیا ہو گیا، حق نہ رکھتے ہوئے حق کا دعویٰ، غیر حق ہوتے ہوئے عین حق کی گفتگو. اس طرح سے گفتگو ہوگی جبکہ کھل کے سامنے آ گیا ہے فرق کہ تندرست کون ہے اور مریض کون ہے، صحت کسے نصیب ہے اور مرض کس کو نصیب ہو چکا ہے. دیکھیے عجیب، یہ عجیب شعر ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کلام معصوم کا، وہ موضوع ہو، وہ معین ہو، وہ شعر کی صورت میں ہو، جب تک اس کو آپ مطابقت نہ دیں قرآن سے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا. اور قرآن نے رہنمائی کی، سورہ یونس میں رہنمائی کی. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. کہہ دو اے حبیب ان سے کہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں کیا یہ حق کا راستہ دکھائیں گے. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے نا. سبحان اللہ. چوتھے امام کا شعر آپ کو یاد ہے، چوتھے امام کا شعر یاد ہے، ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے.
اب نا حق بنے گا، اب غیر حق کا دعویٰ کرے گا. قرآن نے سورہ یونس میں کہا قل هل من شرکاء، نبی تم کہو هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ تمہارے شرکاء میں جن کو تم شریک بناتے ہو کوئی ہے ایسا جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو ان سے اللہ ہے جو حق کی طرف بلاتا ہے، حق کی طرف دعوت دیتا ہے، حق کی طرف رخوں کو پھیر دیتا ہے. قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، افمن یہدی الی الحق احق من یتبع، وہ جو خود ہدایت یافتہ ہے اس کو کیا زیادہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہدایت کرے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، اس کے مقابلے میں کہ جس کی ابھی ہدایت ہی نہیں ہو بلکہ ابھی تو اس کی ہدایت ہونا باقی ہے. تو بتاؤ کیا ہے؟ فما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیف تحکمون، یہ فیصلہ کیسا کر رہے ہو؟ یہ حکم کیسے لگا رہے ہو؟ یہ کس طرح کا تم حکم پاس کر رہے ہو؟ اصول یہ ہے حق کی ہدایت وہ کرے جو خود ہدایت یافتہ ہو. جو ابھی ہدایت کی منزل ہی پر نہ آیا ہو. یہ قرآن ہم اگر کے نام لے کے کہہ دیں گے تو کہیں گے تبرہ، ہم اگر نام لے کے کہہ دیں گے تو کہیں گے تبرہ. ارے تبرہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، برائی سے دوری کو کہتے ہیں تبرہ. اب اس کے بعد کیا اور وضاحت ہوگی؟ کیا برائی سے دوری ہے تبرہ، اور کوئی بات نہیں. لیکن پھر یہ بات بھی شرط بھی بڑی کڑی ہے، پھر برائی میں جا کے بیٹھنا بھی نہیں ہے، پھر برائی کو سننا بھی نہیں ہے، پھر برائی کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے. کڑی شرطیں ہیں، کڑی. اس بات کو ذرا غور سے سنیں نوجوان. یہ لفظ تبرہ قرآن نے تبرہ کیا ہے کس پر؟ ان پر کہ جو بنے بیٹھے ہیں. قرآن نے کیا تبرہ ان پر جنہوں نے کہ ابا ڈالی ہوئی ہے، اور وہ ابائے ہدایت کے طور پہ ڈالی ہے. وہ امامہ سر پہ رکھا ہے، امامہ ہدایت کے طور پر قرآن نے تبرہ بھیجا. اور قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ اس قابل ہی ابھی نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. جب تک کہ ان کی اپنی ہدایت نہ ہو یہ دوسروں کی ہدایت نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کچھ ہوں گے نا ایسے کہ جو ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر ہدایت کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسند پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، خلافت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. میں کسی کا نام لے کے نہیں، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. اب وہ تاریخ بنو امیہ ہو یا تاریخ بنو عباس، حق کس کو پہنچتا تھا؟ قرآن نے کہا حق پہنچتا ہے اس کو کہ جو ہدایت یافتہ ہو. جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اس کو حق نہیں پہنچتا. اس کے بعد فما لکم، کہ تم کو ہو کیا کہ یہ قرآن ایسا لگ رہا ہے گفتگو کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے. فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ دیوانے ہو گئے ہو؟ کیف تحکمون، یہ کیسے الٹے سیدھے فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہ قرآن اپنے ڈکشن میں قرآن ہے. محسوس یہ ہوتا ہر دور سے قرآن یہ کہہ رہا ہے. بنیاد میں گفتگو ہو رہی ہے سرکار رسالت مآب سے، مگر چونکہ قرآن کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. اب کہیں کبھی کسی منزل پر ایسا کوئی آ جائے کہ جس کی ہدایت ہی نہ ہوئی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ ہدایت کرے، تو اصول وضع کیا کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے نہیں. جب تک کہ تمہاری ہدایت خود نہ ہو تم کسی کی ہدایت کے قابل نہیں ہوتے. اور یہ ہدایت من جانب اللہ ہے. اب یہ بھی سن لیجئے کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ کسی سرکاری درسگاہ میں جا کے کوئی پڑھ لکھ کے آ گیا، ایم اے پی ایچ ڈی کر کے کہے کہ اب تو میں ہادی ہو گیا. یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ تمہاری مرضی سے ہدایت بھی نہیں ہوگی، تمہارے معیار کی بھی ہدایت نہیں چاہیے، اس لیے کہ فکر انسانی مسلسل ارتقا پذیر ہے. قیامت تک کے لیے اٹھنے والی فکر کو یہاں سے بھی وہ ملے کہ جس کی فکر قیامت خیز ہو.
ہم کسی ایسے کے حوالے تمہیں نہیں کر دیں گے کہ جس کی فکر کہیں 15ویں صدی میں رک جائے اور تم 17ویں صدی میں بیٹھے ہو. ہم کبھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے کہ جس کی فکر جا کے رک جائے کہیں اور انسان آگے بڑھ جائے. ہم ایسوں کے حوالے نہیں کریں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. پیشوا تو ہوں گے, امام تو ہوں گے, رہبر تو ہوں گے, رہنما تو ہوں گے, گائیڈ تو ہوں گے, مگر ہدایت ہمارے امر سے کر رہے ہوں گے. جب تک اس کا امر باقی اس وقت تک ان کی ہدایت باقی. یہ امر الہی ہے, یہ مشیت الہی ہے, یہ رضا الہی ہے. قدیم ہے امر, قدیم ہے ہدایت. اگر امر کسی زمانے میں آتا, یہ بات بہت غور سے لیجیے, امر اگر کسی زمانے میں آتا تو ہدایت بھی وہیں سے شروع ہوتی. امر میں قدامت ہے, امر بہت پرانا ہے. اب یہاں سے اتنے آسان کے بعد آپ کو سمجھنا ہوگا. یعنی اگر کہیں کوئی کہہ دے کہ یہ ابھی کا امر ہے, یقین جانیے کہ نظریہ توحید میں خلل پیدا ہو جائے. آپ یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں, شرک تو بہت چھوٹی بات ہے, شرک تو بہت چھوٹی بات ہے. آپ تو اس عقیدہ توحید کے منکر ہو کے رہ جائیں گے. اگر امر کے تعلق سے کسی نے آنے والے زمانے کو معین کیا اور یہ کہے کہ امر تو اصل میں 570 AD سے شروع ہوا تھا, پیدائش ہوئی تو امر آیا, نہیں, یہ امر قدیم ہے, یہ امر قدیم ہے. اگر امر قدیم ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, تو اس کا مطلب یہ پیشوا بھی قدیم ہے, یہ جدید نہیں ہے, یہ بنائے ہوئے نہیں ہے, یہ بنے ہوئے نہیں ہے, یہ خود ساختہ نہیں ہے, یہ خود ساختہ نہیں ہے. تو اب مجھے حیرانی نہیں ہوتی کہ اگر لاغر نوجوان کعبے کی طرف بڑھ رہا ہو اور کعبہ اس کے قدموں کو پہچان رہا ہو تو یہ قدامت ہے اس کی, یہ قدامت ہے, جدت نہیں ہے. جدید تو کھڑا تھا, کعبے نے پہچاننے سے انکار کر دیا. کعبے کے سامنے زمانہ تو کھڑا تھا, کعبے نے زمانے کو ٹھوکر کہا نہیں, قدیم کا نمائندہ, قدیم کا نمائندہ, جدید نہیں, جدید نہیں. یہدونا بامرنا, اس کا امر ازلی ہے, اس کا امر ابدی ہے. انما امرہ اذا اراد بشیء, اس کا عالم یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کس منزل پر آتا ہے. کن فیکون ہے, یہ ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا, کن کوئی جدید فعل ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن قدیم, فیکون قدیم, یہ اس کا امر ہے, اس کے امر کے تحت اس کا ارادہ ہے, اس کے امر کے تحت اس کا ارادہ ہے, وہ بھی قدیم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. پروردگار تو بہتر ہے. یہ اماموں کو جو بنایا ہے نا, امر سے ہدایت کرتے ہیں, امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ہدایت کس کی آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ جو پیدا ہوگا یہاں پہ آگے نہیں. شمس و قمر کی ہدایت, ارض و سما کی ہدایت, بحر و بر کی ہدایت, آپ سمجھ رہے, دشت و جبل کی ہدایت. انسان اپنی ہدایت کہاں سمجھ بیٹھا. ارے یہ سیارگان شمس و قمر کو دیکھو, یہ پوری پلانیٹری موومنٹ کو دیکھو, یہ پوری گیلیکسیز کو دیکھو, ان کو بھی ہدایت کی ضرورت تھی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے بنایا ان کو امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. انسانوں کا تذکرہ نہیں ہے, کائنات کا تذکرہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری. یہ جو مغالطے میں انسان رہتا ہے, جہاں لفظ امام آیا سمجھا میرا. ارے بھائی وہ پیش امام کی گفتگو نہیں ہو رہی, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ پیش امام کی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ امام کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو اگر کہہ دیا امت کا امام تو آپ نے کسی ایک امت پہ روک لیا.
ارے کہہ دیا امتوں کا امام. اب امتوں کا کہا تو آپ نے کہا کہ ہاں ریکارڈڈ ہسٹری کی بات ہو رہی ہے شاید, تو اس لیے لفظ امت استعمال کیا. اسی لیے اس آیت کو سجدے کی, سورہ سجدے کی اس آیت کو کھول کے رکھ دیا. ہم نے انہیں پیشوا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارا امر تکوینی ہے, تشریعی نہیں. کون ہے نا, کون و مکان سے مربوط ہے, کن فیکون پر مبنی ہے. یہ ہے ہمارا امر. تو اب اگر خلقت ہو رہی ہے کائنات کی تو جیسے ہی تخلیق ہوگی اس کی ہدایت ہونا لازمی ہے. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے کہ جب جامع خلقت عطا کرتا ہے تو فوراً ہی ہدایت کرتا ہے. کائنات کو خلق کیا, کائنات تقاضا نہیں کرے گی, مطالبہ نہیں کرے گی کہ میری ہدایت کو, فطرت میں ہدایت کو رکھ دیا اور یہ ہدایت کریں گے, کوئی اور ہدایت نہیں کرے. اب ان کا ڈائمنشن اگر سمجھ میں آ جائے, اب یہ زاویہ اگر سمجھ میں آ جائے, تو ان دروازوں پہ جب ہم جا کے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے سجدے کرتے رہتے ہیں نا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سجدے پہ کہیں جا کے نظر نہ رک جائے. اگر ان کی قوت کو سمجھ لو تو یہ سجدہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس سے بڑھ کے کیا کروں میرے مولا, یہ بتا. یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں, ملائکہ بھی کرتے ہیں. ملائکہ ہادی نہیں ہے, ملائکہ ہدایت کرنے والے نہیں ہیں, یہ ہے ہادی ملائکہ کے. ہر شے کو ہدایت چاہیے, بس یاد رکھیے, ہر شے جس کو پیدا ہونا ہے اس کی ہدایت ضروری ہے. ہر شے جس کو وجودی جامہ پہننا ہے اس کو ہدایت چاہیے, وہ محتاج ہدایت ہے. آئیے اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے, اس کو احتیاج ہدایت ہے. جس کو احتیاج ہدایت ہو, ظاہر ہے کہ اس کو ہادی کی طلب ہے, اس کو ہادی کی طلب ہے, اس کو ہادی کی تمنا ہے. اور ایسے ہی ایک ہادی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. میرے نوجوان تابوت لے کے آ گئے, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کی قوتوں کو سلامت رکھے, ان کے بازوؤں کو سلامت رکھے. اس لیے کہ یہ عجیب نیابت کر رہے ہیں, یہ عجیب نیابت کر رہے ہیں. کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید یہ لکڑی سے بنی ہوئی کوئی شے ہے. نہیں, نسبت جس کو دے دی تو پھر اب چھوڑ دیجئے درمیان میں, وہ لکڑی ہو کے سونا, سیم ہو کے زر, نسبت پس نسبت. وہ علم ہے, منسوب ہو گیا, ان کا ہو گیا, اب وہ ہیں بس. تقریر ختم کرتا ہوں. یہ ان کی ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس نے 72 نفوس کو خاک اور خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جس کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے اپنے گھر کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تذکرہ کر رہا ہوں اس کا کہ جس نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا جس نے اپنی بیویوں کے سروں سے رداؤں کو چھینتے ہوئے دیکھا. مگر مشیت ایزدی یہی تھی, ان اللہ شاء یراک قتیلا. مالک کی مرضی ہے حسین تم اس کی راہ میں قتل کیے جاؤ. اس کا ارادہ قدیم ہے, اس کا منشا قدیم ہے. اور پھر پوچھنے والے کوئی اور نہیں. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں, پوچھنے والا ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس, نام لے کے بات کر رہا ہوں. مولا آپ جاتے ہیں جائیے, بیویوں کو تو چھوڑ دیجیے. بیویوں کے ساتھ یہ سفر کیوں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ کہ عبداللہ ابن عباس ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, مرضی معبود میں یہ طے ہے کہ یہ بھی قیدی بنے, یہ بھی اسیر ہوں, یہ بھی در بدر جائیں. یہ کہہ کے قافلے کو لے کے چلے تھے. اس پورے قافلے کو لٹتا ہوا دیکھا ہے سید الساجدین. یہاں تک کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے, چہرے پہ خون کو دیکھا. معلوم تھا مگر پوچھا, بابا چچا عباس بھی ختم ہو گئے, چچا عباس بھی مارے گئے. ہاں بیٹے, چچا عباس بھی شہید کر دیے گئے. یہ سفر کو اختیار کیا ہے علی ابن الحسین نے, اور اس طرح سے
کہ لٹے ہوئے قافلے کو کوفے سے لے کر، دربار سے گزر کر، شام کے بازار میں جا کر، یزید کے سامنے کھڑے ہو کر، کربلا واپس آ کر پھر ایک مرتبہ مدینے لے کے آئے، اور اس طرح سے آئے کہ دنوں تک، لوگ کہتے ہیں دنوں تک سر جھکائے فقط روتے رہتے، تعزیت کرنے والے آتے اور تعزیت کرتے چلے جاتے، مگر کب تک؟ 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال، کتابیں بھری ہیں، 40 برس روتے رہے، 40 برس روتے رہے۔ کسی نے آ کے پوچھا مولا دن بہت ہو گئے، زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، کہ آپ اب بھی روتے ہیں، آپ اب بھی گریا کرتے ہیں؟ کہا کیسے نہ کروں، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور علم یعقوب میں تھا کہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اب یزدت آئینہ ہو، روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ ارے میں کیسے نہ رہوں، میں ایک دن میں نہیں، ایک ساتھ میں میں نے اتنے جنازے دیکھے، روتے اب جب گھر سے باہر آئے اور کہیں بازار سے گزرتے اور یہ کہیں دیکھتے کہ قصاب آمادہ کر رہا ہے جانور کو کہ ذبح کرے، تو آپ یقین جانیے تیز قدم اٹھا کے جاتے اور قصاب کے سامنے جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو کے یہ کہتے، ارے ذبح کرنے والے، اس جانور کو تو نے پانی پلا دیا، اس کے دانے کو تو نے کھلا دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے قصاب یہ کہتے مولا ہم اس قوم میں ہیں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آب و دانہ پیش کرتے ہیں تاکہ کہ وہ اپنے چہرے کو نہ پھیر لے، سر کی طرف ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر کو اٹھا کے کہا میرے بابا کا کیا قصور، میرے بابا کا کیا قصور تھا۔ منہال ابن عمرو بیان کرتا ہے کہ میں خدمت اقدس علی ابن الحسین میں تھا اور میں عازم کوفہ ہو رہا تھا، مگر مدینے میں مولا کی زیارت کرتے ہوئے جانا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، میں نے بتایا کہ میں جا رہا ہوں کوفہ، وہاں مختار ثقفی قاتلان حسین کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ بے اختیار کا منہال، کیا حرملہ گرفتار ہو گئے؟ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ منہال نے کہا مولا ابھی تک تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اب جاتا ہوں تو معلوم ہوگا۔ منہال وہاں سے اٹھے، ایک مرتبہ پہنچے، مختار کے دربار میں آئے ہی تھے کہ ایک آواز آئی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ مختار نے یہ اعلان سنا، اب جو سن کے ایک مرتبہ منہال کی طرف دیکھا تو منہال نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا کیا بات ہے، کیا اس وقت تو نے اللہ کی کبریائی کو بیان کیا؟ کہا ابھی علی ابن الحسین کے دربار سے اٹھ کے آ رہا ہوں، میں نے کہا تھا مولا میرے علم میں نہیں ہے، سجدے میں گئے اور جا کے بس اتنا کہا تھا پروردگار پالنے والے حرملہ ابن کاہل اسدی کو لوہے کا مزہ چکا، آگ کا مزہ چکا، یہ دعا ہے معصوم کی سجدے میں، یہ سن کے آ رہا ہوں اور یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں حرملہ گرفتار ہو گیا۔ حرملہ کو ایک مرتبہ گھسیٹتے ہوئے مختار کے سامنے لایا گیا، اور طریقہ تھا مختار ثقفی کا قاتلان حسین سے انتقام لینے سے پہلے یہ کہتے کہ بیان کرو کہ تم نے کیا کیا۔ حرملہ سے بھی یہی کہا گیا۔ حرملہ نے کہا امیر مجھے معاف کر دے، میں نہیں بتا سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے تو دے دے، مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا حرملہ نے کہ ایک مرتبہ مختار نے کہا حرملہ ایسا ممکن نہیں ہے، بتانا تو ہوگا، بتانا ہوگا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے کہا مختار میرے پاس کل 3
آخری تیر رہ گئے تھے. ایک تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ کو بھر چکے. تیر چلا, مشق سکینہ چلی, پانی بہا, عباس کی امید ختم ہو گئی. عباس گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. ایک تیر میں نے امیر اس کو چلایا تھا جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے. میرا تیر لگا, حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ چپ ہو گیا. کہا تیسرا تیر. حرملہ نے کہا نہ پوچھ, مجھ سے نہ پوچھ, کہا نہیں بتانا ہوگا. کہا امیر, حسین ابن علی 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کے آئے اور ایک مرتبہ فوجی اشفیہ کی طرف رک کر کے کہا ارے اگر مجھے پانی نہیں دیتے نہ دو, مگر اس بچے کو تو پانی دے دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. عمر سعد نے مجھ سے کہا حرملہ کیا بات ہے, جواب دے, امام کے کلام پر جواب دے. سے شعبہ تیر ایک مرتبہ نکالا, چلے میں جوڑا, کمان میں لگایا, کھینچ کے تیر کو اب جو پھینکا تو 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو گیا. میں نے یہ ضرور دیکھا کہ بچے کے گلے سے نکلتے ہوئے خون کو حسین نے چلو میں لیا. کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے, کبھی زمین کی طرف دیکھتے تھے. میں نے دیکھا, اپنے چہرے پہ من لیا, حسین چلے گئے, حسین چلے گئے. یہاں حرملہ اپنے انجام کو پہنچا. تو منہار ایک مرتبہ چلے اور یہ قصد کر کے چلے کہ مولا کو جا کے یہ کہوں کہ نہ صرف یہ کہ حرملہ گرفتار ہوا بلکہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. خدمت میں پہنچے, قدم بوسی کی, ہاتھوں کو بوسا دیا اور ایک مرتبہ کہا مولا حرملہ کو قتل کر دیا گیا, حرملہ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا. سجدے میں گئے زین العابدین, ایک مرتبہ سجدے سے سر اٹھا تو منال نے کہا مولا ذرا یہ تو بتائیے, آپ نے اپنے بابا کے قاتلوں کو کبھی نہیں, مگر آپ نے پوچھا تو حرملہ کو روتے ہوئے, سر پیٹتے ہوئے کہا منہال یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ نہیں, امامت کے سینے پہ لگا. مار چلا